بسم الله الرحمن الرحيم ألم تر أن الله يسبح له من في السماوات والأرض والطير صافا كل قد علم صلاته وتسبيحه والله عليم بما يفعلون. یہاں سے اللہ رب العزت نے وہ لوگ جو کہ اللہ کے نور سے محروم ہیں ان کے لیے خیر خواہانہ نصیحتیں بیان فرمائی ہیں. پہلے آیت نور کا بیان، پھر اس آیت نور سے وہ لوگ جو کہ نور کو حاصل کرنے والے ہیں ان کا بیان، اس کے بعد وہ لوگ جو کہ نور سے محروم ہیں ان کا بیان. اب اللہ رب العزت ان کو نصیحت فرما رہے ہیں اور نصیحت کے اندر اس بات کو ثابت فرما رہے ہیں کہ اللہ کے نور کی وسعتیں کتنی بڑی ہیں اور پناہ صرف اسی کے پاس ہے، اور وہ اس کے دلائل اتنے صاف اور ستھرے ہیں، اتنے واضح ہیں کہ جو آنکھوں سے دیکھے جا سکتے ہیں. چنانچہ آیات کا ترجمہ اور مفہوم میں ساتھ ہی عرض کروں گا. یہ آیت نمبر 46 تک مضمون ہے. الم ترى، اے لوگو کیا تم دیکھتے نہیں ہو، ان اللہ یسبح له من فی السماوات والارض، کہ جو کوئی بھی زمین و آسمان میں ہے سب اللہ کی تسبیح بیان فرماتے ہیں. والطیر، اور پرندے بھی اللہ کی تسبیح بیان فرماتے ہیں. پچھلے درس میں نے ذکر کیا تھا کہ کس طریقے سے ہر جانور، ہر پرندہ، ہر پتا، حتیٰ کہ ہوا، حتیٰ کہ جمادات، یعنی وہ چیز جن کو ہم جانور بھی نہیں سمجھتے، یعنی جاندار ہی نہیں سمجھتے، وہ بھی اللہ کی تسبیح بیان کرتے. پانی بھی اللہ کی تسبیح کرتا ہے، بادل بھی اللہ کی تسبیح کرتے ہیں، بادلوں کا کڑکنا بھی اللہ کی تسبیح ہے، ہواؤں کا چلنا بھی اللہ کی تسبیح ہے، سمندر کے پانی کا بھی اللہ کی تسبیح کا الگ طریقہ. والطیر الصافات، اور پرندے جو پر پھیلاتے ہیں وہ بھی اللہ کی تسبیح کرتے ہوئے پھیلاتے ہیں. کل قد علم صلاته وتسبیحه، اور ان میں سے ہر ایک اپنی نماز کو بھی جانتا ہے اور اپنی تسبیح کو بھی جانتا ہے. ہر ایک کی اللہ نے نماز بھی مقرر کی ہے، چونٹی کی بھی نماز مقرر ہے، اور پرندوں کی بھی نماز مقرر ہے، پتھروں کی بھی نماز مقرر ہے. ہر جاندار اپنی تسبیح، اپنی نماز کو جانتا ہے کہ اس نے کیسے پڑھنی ہے، اور وہ اپنے عمل میں بے خطا ہے. ہر جانور اپنے عمل میں بے خطا ہے. صرف انسان ہے کہ وہ اپنے عمل میں خطا کرتا ہے، کہ اس کو اللہ نے کسب کا اختیار دیا ہے، اس کو اللہ نے محنت کا اختیار دیا ہے، لیکن انسان ہی ہے جو ان سب چیزوں سے غافل ہے. واللہ علیم بما یفعلون، اور جو تم کرتے ہو جس کی وجہ سے غافل ہو جاتے ہو، اللہ ان سب چیزوں سے باخبر ہے. کیوں؟ وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ، اس لیے کہ اللہ ہی کے لیے زمین و آسمان کی بادشاہت ہے. وَإِلَى اللَّهِ الْمَصِيرُ، اور اسی کے پاس ہر جاندار کا، ہر بے جان کا اللہ ہی کے پاس ٹھکانہ ہے. اسی لیے وہ اللہ کی تسبیح و تقدیس بیان کرتا ہے. چنانچہ ہم بھی سمجھ لیں. الم تر ان اللہ یزجی سحابہ، کیا تم دیکھتے نہیں ہو کہ اللہ تعالیٰ کس طریقے سے بادلوں کو ہنکاتے ہیں. کس طریقے سے اللہ تعالیٰ بادلوں کو ہنکاتے ہیں. بادل آج تک کسی کے کنٹرول میں نہیں آئے. پانی اور بادل یہ دو ایسی چیزیں ہیں جن کا آپس میں تعلق ہے اور دنیا مل کے ان کو کنٹرول نہیں کر سکتی. پانی آج تک کسی کے قابو میں نہیں آیا. کتنے بڑے بڑے طوفان آتے ہیں، بڑے بڑے ترقی یافتہ ممالک میں آتے ہیں. ہمارے ملک تو الحمدللہ بچا ہوا ہے، لیکن وہ ممالک جو ترقی یافتہ ہیں وہاں پر طوفان آتے ہیں. جاپان جیسے ملک میں طوفان آتا ہے، آدھے ملک کو ڈبو کے رکھ دیتا ہے، ساری ٹیکنالوجی دھری کی دھری رہ جائے. 45 سیکنڈ کا طوفان آتا ہے امریکہ کے اندر، سب تباہ و برباد کر دیتا ہے. تو سونامی آیا، سب تباہ و برباد کر، بڑی بڑی بلڈنگیں، بڑی بڑی عمارتیں اور سینکڑوں ملین ڈالرز کے بند سب تباہ ہو جاتے ہیں. جب اللہ پانی کو کہہ دے کہ تو بفر جا، انا لما طغى الماء حملناهم في الجاریہ، جب پانی بادل انسان کے قابو میں نہیں. چنانچہ آپ نے دیکھا ہوگا دنیا کے بڑے بڑے محکمے موسمیات والے کچھ کہتے ہیں ہوتا کچھ ہے، کہتے کچھ ہیں. وہ بادلوں کو دیکھ کے یہ پلان بناتے ہیں، مشینیں ہیں وہ 4000 کلومیٹر 400 کلومیٹر دور تک دیکھتی ہیں، آبزرویشن کرتی ہیں، بتاتی ہیں کہ اس موقع پر بارش ہونی، اس موقع پہ یہ سب کچھ ہونا ہے. لیکن کیا ہے؟ الم ترى ان اللہ یزجی سحابہ، وہ کس طریقے سے
بادلوں کو ہکاتا ہے. ثم یؤلف بینہ، پھر وہ آپس میں ایک دوسرے کے اوپر رکھتا ہے. ثم یجعلہ رکاما، پھر ایک تہہ بناتا ہے. فتر الودق یخرج من خلالی، پھر تو دیکھتا ہے کہ کس طریقے سے ان کے درمیان سے بارش ہوتی ہے، کس طرح اللہ ان بادلوں کے درمیان بارش کرتا ہے. وَيُنَزِّلُ مِنَ السَّمَاءِ، اور پھر آسمان سے نازل کرتا ہے. من جبال، بادل، ایسے بادل جو کہ پہاڑ کی طرح بنے ہوئے ہوتے ہیں. جب شریعت نازل ہو رہی تھی، قرآن نازل ہو رہا تھا، تو کوئی بادلوں کو اوپر سے دیکھ نہیں سکتا تھا، ممکن ہی نہیں تھا. اور آج ہوائی جہاز کے سفر سے اور اسی طریقے سے جب انسان کو خلا پہ ایکسیس ملی تو پتہ چلا کہ بادل جو ہے وہ تہ بتہ اس طرح تہ بتہ بنے ہوتے ہیں کہ جیسے زمین پر پہاڑ ہوتا ہے، بالکل اسی طریقے سے آسمانوں پہ بادل ہوتے ہیں، بالکل اسی طریقے سے ہواؤں میں بادل ہوتے ہیں. تو اللہ رب العزت ایک ایسی چیز جو کہ ہوا میں اڑ رہی ہے اور اس کا کوئی ٹھوس وجود بھی نہیں ہے، کوئی ایسا ٹھوس وجود نہیں ہے جیسے کہ ٹھوس وجود جیسے بلاک کا ہے، جیسے کرسی کا ہے، جیسے، لیکن اللہ رب العزت نے پھر بھی اس کو ایک پہاڑ کی مانند بنایا ہوا ہے. کوئی نیچے سے بیٹھ کے سوچ بھی نہیں سکتا تھا. قرآن نازل ہوا، یہ تو آج ہمیں ایکسیس ملی ہے ہوا میں اور بادلوں، ہم بادلوں کو دیکھ سکتے ہیں، لیکن اس وقت تو کوئی دیکھ نہیں سکتا تھا. یہ قرآن کی حقانیت کی ایک واضح دلیل ہے. بہت سے کفار جو کہ قرآن کے دلائل دیکھ کے مسلمان ہوئے، انہوں نے ایک دلیل یہ بھی لکھی ہے کہ قرآن مجید کے دلائل میں ایک یہ ہے کہ قرآن نے پہلے سے بتایا کہ بادل اس طریقے سے ہے کہ وہ تہ، پھر دوسری تہ، پھر تیسری تہ، جو تہ بتہ بنتے 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 ایک پہاڑ کی طرح بن جاتے ہیں. تو اسی طریقے سے واقعتاً اسی طریقے سے بادل بنتے. تو فطر الودق یخرج من، کس کے درمیان سے اللہ کیسے بارش نکالتے ہیں. وَيُنَزِّلُ مِنَ السَّمَاءِ مِن جِبَالٍ فِيهَا مِن بَرَدٍ، اور اللہ رب العزت اس میں سے پہاڑ جیسے بادل ہیں، اس میں سے اللہ رب العزت اس میں سے ٹھنڈی ہوائیں چلاتے ہیں اور اس میں سے برف نازل فرماتے ہیں، اولے نازل فرماتے ہیں. کیسے فَيُصِيبُ بِهِ مَن يَشَاءُ، کسی کو اس کے ذریعے سے تکلیف پہنچاتے ہیں. وَيَصْرِفُ عَمَّن يَشَاءُ، اور جس سے چاہتے ہیں ہٹا دیتے ہیں. تو کسی کو ان اولوں کے ذریعے سے تکلیف پہنچاتے ہیں، کسی کو ان کے ذریعے سے فائدہ. کہ یکاد سنا برقی یذهب بالابصار، اور بعض دفعہ اس میں ایسی بجلی کڑکتی ہے کہ ایسا لگتا ہے کہ یہ بجلی جو ہے وہ آنکھوں کو چندیا دے گی، یا بعض لوگوں نے ترجمہ لکھا کہ آنکھوں کو اندھا کر دے گی. یقلب اللہ اللیل والنہار، ایسے ہی اللہ دن کو اور رات کو پلٹتے ہیں. ان فی ذلک لعبرۃ لأولی الابصار، بس صرف کوئی دیکھنے والا ہو، عقل دوڑانے والا نہیں، کوئی صرف دیکھنے والا ہو، اس کے لیے بھی اس میں عبرت ہے. دیکھیں بارش ہوتی ہے، ہم میں کتنے لوگ عبرت حاصل کرتے ہیں، اور آسمان کی بجلی کڑکتی ہے، ہم میں کتنے لوگ عبرت حاصل کرتے ہیں. یہ تو آنکھوں سے دیکھے جانے، سوچنے کی بھی ضرورت نہیں، آنکھوں سے دیکھے جانے والی چیز ہے. واللہ خلق، صرف یہ نہیں کہ ہوائی چیزیں اللہ بتا رہے، بلکہ تمہاری آنکھوں کے، چلو تم اوپر نہیں دیکھتے، آسمانوں کے اندر جو معاملات ہیں وہ تم نہیں دیکھتے، جو آؤ جو تمہارے ساتھ ہوتا ہے. واللہ خلق کل دابۃ من ماء، اللہ نے ہر دابہ کو، ہر جاندار کو پانی سے پیدا کیا، ہر جاندار کو پانی سے پیدا کیا. فمنہم من یمشی علی بطنہ، پانی سے مراد مادہ میں نے دیا. فمنہم من یمشی علی بطنہ، ہر جاندار کے اندر پودے بھی آگے، کہ پودوں کے ساتھ بھی یہی تولیدی نظام، جانوروں کے ساتھ بھی یہی تولیدی نظام، انسانوں کے ساتھ بھی. فمنہم من یمشی علی بطنہ، ان میں سے کچھ ایسے ہیں کہ جو اپنے پیٹ کے بل چلتے ہیں، جیسے سانپ ہے وغیرہ وغیرہ، سانپ ہے، چوہا ہے، اس طرح کے دوسرے جانور. ومنہم من یمشی علی رجلین، ان میں سے کچھ ایسے ہیں جو دو پاؤں پہ چلتے ہیں. ومنہم من یمشی علی اربع، ان میں سے کچھ ایسے جو چار پاؤں پہ چلتے ہیں. یخلق اللہ ما یشاء، اللہ پیدا فرماتے ہیں جس کو چاہتے ہیں، جیسا چاہتے ہیں. ان اللہ علی کل شیء قدیر، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے. لقد انزلنا آیات مبینات، اللہ فرماتے دیکھو تو میں نے واضح آیات بتا دی ہیں. اب جو چاہے اس سے عبرت حاصل کرے، میرا قرب حاصل کرے، اور جو چاہے ان سے منہ پھیرے. واللہ یہدی من یشاء الی صراط مستقیم، پھر اللہ جس کو چاہے گا ان میں سے اس کو سیدھا راستہ عطا فرمائے گا. اللہ ہمیں بھی ایسے دلائل دیکھ کر سیدھا راستہ حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ سمجھنے کے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.